کس کا ہے؟ یہاں قانون کس کا ہے؟ یہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ آج یہ سوال ہر شخص کے سینے میں لاوا بن کر ابل رہا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں درندوں کے اصول بھی شاید ہم سے بہتر۔ اس نام نے آج جمہوری نظام کے کسی سیاسی فرعون کی اگر ماں، بہن یا بیٹی کے بارے میں کوئی ادنا سی بات بھی کر دے، کوئی سوشل میڈیا پر ایک فکرہ بھی کس دے، تو پورے ریاستی مشینیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پولیس کے چھاپے شروع ہو جاتے ہیں، سائبر کرائم کے یونٹ دن رات کام کرنے میں لگا دیتے ہیں، عدالتوں کے دروازے راتوں رات کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ صاحب کی انا کو ٹھیس پہنچا ہے، صاحب کے مستورات، صاحب کے گھر کی مستورات کے تقدس کو عمل کیا گیا ہے۔ فوراً غیرت جاگ جاتی ہے، قانون کا ڈنڈا حرکت میں آ جاتا ہے اور توہین کرنے والے کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ ماں، بہن، بیٹی یہ جو ہے سب کی سانچی ہوتی ہے، سب کی عزت ہوتی ہے، سب کا وقار ہوتی ہے، عزت کرنی چاہیے، لیکن ماتم اس دوہرے معیار پر ہے، اس منافقت پر ہے کہ جس نے اس قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، جب کوئی بدبخت، کوئی بد کردار، کوئی ذہنی مریض ہمارے مذہب، ہمارے مقدسات یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اچانک یہ سارے قوانین، یہ ساری غیرت، یہ ساری پھرتی کہیں اچانک سے غائب ہو جاتی، کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ الٹا تماشا دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اس بدبخت کی زبان کھینچی جاتی، بجائے اس کے کہ قانون اسے قرار واقعی سزا دے، اسے سیکورٹی فراہم کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جان کی امان کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں، اسے آزادی اظہار کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اسے باحفاظت ملک سے باہر بھیجنے یا محفوظ مقامات پر رکھنے کے لیے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اقتدار کے نشے میں دھوج نہیں ہو پڑا، لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ انتباہ ہے تم سب کو جو ایوانوں میں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہو نا، یہ تم سب کے لیے سوچ ہے، فکر ہے۔ تمہاری غیرت صرف تمہاری اپنی ذات، تمہارے خاندانوں تک محدود ہو کر رہ چکی، تمہارے لیے تمہاری کرسی کا پایا کائنات کی سب سے مقدس ہستیوں کی حرمت سے زیادہ عزیز ہو چکا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جب تمہاری اپنی شان میں گستاخی ہو تو تم فرعون بن جاتے ہو، اور جب رب کے دین کی بات آ جائے تو تم مصلحت کی چادر اوڑھ کر بھیگی بلی بن جاتے ہو۔ یہ کیسا ملک بنا دیا تم نے؟ یہ کیا ملک بنا دیا تم نے جہاں سیاستدان کا وقار مقدم ہے، اس کی عزت مقدم ہے، لیکن دین کا وقار روند دیا جائے گا۔ دین کا وقار اگر روند بھی دیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ خاموشی، یہ بے حسی اور یہ مجرمانہ غفلت تمہیں لے ڈوبے گی، یاد رکھنا، تمہیں لے ڈوبے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران اللہ کے دین کی عزت کی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر کے زمین پر پٹک دیا کرتا ہے۔ تمہاری یہ کرسیاں، یہ پروٹوکول، یہ طاقت، یہ فرعونیت بیت عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے۔ جس دن عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس دن اس
قوم کی غیرت ایمانی مکمل طور پر کلی طور پر بیدار ہو گئی، اس دن تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ تم ان بد کرداروں کو تو شاید بچا لو، لیکن تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ہم اس نظام پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس نظام پر تھوکتے ہیں جو طاقتور کی پگڑی اچھالنے پر تو حرکت میں آتا ہے، لیکن مقدسات کی توہین پر لبرلزم کا سبق پڑھانے لگتا ہے۔ اپنی اصلاح کر لو، وقت ہے اس دنیا معیار کو ختم کر دو، ورنہ یاد رکھنا تم جس آگ سے کھیل رہے ہو یہ سب سے پہلے تمہارے ایمانوں کو راک کا ڈھیر بنا دے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو نہ اقتدار بچتا ہے، نہ سیاست بچتی ہے، اور نہ ہی نام اور نشان بچتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، جاؤ جاؤ، ورنہ مٹ جاؤ گے۔